علیحدہ کمرے میں لے گیا اور میری آنکھوں میں پٹی باندھ دی، پیچھے ہاتھ باندھ دیے اور مجھے لٹا کے جو ہے نا انہوں نے چتر مارے، میری گردن پہ جو ہے نا تھپڑ مارے، میرے منہ پہ تھپڑ مارے۔ جو ہے مریم نواز صاحبہ جو ماں بنی ہوئی ہے ہمارے ملک کی، اس کو اپیل ہے ہمارے وہ جو ہے نا ہمارے بچوں کو جو ہے سزا دے ہمیں۔ جو قاتل تھا وہ آزاد تھا، اس کو پروموشن کے لیے کورس کروائے جاتے رہے اور آپ کو تھانے میں بند کر کے تشدد کیا جاتا رہا۔ ہم برکی تھانے میں لے گئے، وہ فیاض نے ہم سے پہلے کچھ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے، بعد میں یکدم جو ہے نا ہیپ ہو گیا وہ، اور مجھے جو ہے اس کو علیحدہ کمرے میں بند کر دیا اور مجھے علیحدہ کمرے میں لے گیا اور میری آنکھوں میں پٹی باندھ دی، پیچھے ہاتھ باندھ دیے اور مجھے لٹا کے جو ہے نا انہوں نے چتر مارے اور میری گردن پہ جو ہے نا تھپڑ مارے، میرے منہ پہ تھپڑ مارے اور مجھے کہنے لگے ہاں بتاؤ بچی کہاں ہے، کہاں تمہاری بہن کا؟ میں کہ میرے کوئی اپنا بھائی بھی اپنی بہن کو جو ہے وہ اغوا کرتا ہے، بانجی کو اغوا کرتا ہے۔ مجھے بہت مارا انہوں نے۔ پھر کیسے وہاں سے آپ نکلے؟ پھر مجھے وہ اپنے کمرے میں لے گیا دوبارہ مار پیٹ کے، پھر مجھ سے اور باتیں کرنے لگ گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا میرا ہم زلف ہے، پھر میں نے اس کا فون آ گیا، تو میں نے پھر بتایا، تو پھر اس نے کسی سے فون کر کے جو ہے نا انہوں نے کہا جی ان کو کیوں بٹھایا ہوا ہے، تو پھر انہوں نے ہمیں جانے دیا، ورنہ اس کو ارادہ کوئی نہیں تھا کہ ہمیں وہیں پہ رکھتا۔ افتخار صاحب، ایک تو ظلم ہوا، آپ کی بہن اور اس کی بچی جو ہے وہ قتل کر دی گئی، جو قاتل تھا وہ پکڑا نہ گیا، الٹا آپ پہ تشدد ہوتا رہا، آپ کی سنوائی نہ ہوتی رہی، اور ابھی تک جب یہ بھی پتہ چل چکا ہے قاتل کون ہے، قتل کس نے کیا، پولیس ابھی بھی آپ کی بات نہیں سن رہی ہے۔ پولیس کے نظام سے اور خاص کر انویسٹیگیشن کے نظام سے یا انویسٹیگیشن کے سسٹم سے مطمئن ہیں آپ؟ اتنا خاص مطمئن نہیں ہے، کیونکہ جب انویسٹیگیشن ہو گئی ہے، جرم ثابت ہو گیا ہے، تو پھر اس کو کیوں نہیں اس کے خلاف پرچہ کیا جا رہا ہے؟ اس کو کیوں نہیں سزا دی جا رہی ہے؟ اس کے خلاف 302 کا پرچہ کریں، نہیں سمجھ؟ ہمارے جو ہے مریم نواز صاحبہ جو ماں بنی ہوئی ہے ہمارے ملک کی، اس کو اپیل ہے ہمارے کہ وہ جو ہے ہمارے بچوں کو جو ہے سزا دے ہمیں۔ اپیل کرتے ہیں ہم سے کہ اس کو ایسے درندے کو فوری طور پہ مار دینا چاہیے تاکہ باقی لوگ بچ سکیں اس درندے سے۔ اس نے ذرا بھی رحم نہیں کیا، اپنی بچی کا رحم نہیں کیا۔ کوئی اپنی بچی کو ایسے مارتا ہے، زخم بھی آ جائے تو باپ چیخ اٹھتا ہے، ماں چیخ اٹھتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنے بچوں کو کیسے پالا ہے، ہیرے کی طرح بچے سارے مٹی میں ملا دیے، مٹی میں ملا دیے۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے بچوں کی لاشیں جو ہے نا دی جائیں۔ میں چین سے نہیں بیٹھوں گی، میں بلا قوتوں خوف و قدر ہر جگہ پھر رہی ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے یہ مجھے بھی مارے گا، لیکن میں نا اپنے آخری دم تک، جب تک اس کو پھانسی نہیں ہوتی میں لڑتی رہوں گی، میں لڑتی رہوں گی جب تک میری آخری سانس چل رہی ہے۔ میں نے اپنی بہن سے وعدہ کیا ہے، وہ مجھے خواب میں نظر آئی ہے، کہتی مجھے انصاف دلانا، میں نے اسے وعدہ کیا میں تجھے انصاف دلاؤں گی۔ مجھے باپ بھی نظر آیا، وہ 2 بالٹیاں لے کے پانی میں، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ ان سے اشارہ کر رہا تھا، پتہ نہیں انہوں نے غسل دیا یا نہیں دیا۔ میں حیران پریشان ہوں، بہت حیران ہوں اس پولیس والوں سے، کیا ان کی مائیں بہنیں نہیں ہیں، ان کی کوئی کچھ نہیں ہے اولادیں، وہ ایسے کر سکتی ہے؟ JIT بنائی ہے انہوں نے، کیا کیا ابھی تک 302 کا پرچہ نہیں کرنے دے رہے۔ میری مریم نواز صاحبہ سے اپیل ہے، میری پوری پاکستانی عوام سے، پوری دنیا سے اپیل ہے کہ اس بندے کو فوری طور پہ CCTV کے حوالے کریں۔ اگر یہ باہر آیا یہ اور بندوں کو مارے گا۔ ہمیں انصاف دیں، ہمیں فوری انصاف دیں، ہمیں پولیس سے کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے، کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے۔ میں 6 دن سے رول رہی ہوں، ہمیں ڈیڈ باڈیز نہیں دے رہے، ہمارے گھر میں ماتم بچھا ہوا ہے، میری ماں رو رو کے برا حال ہے، ہمارے بچوں کا رو رو کے برا حال ہے، ہماری زندے رہے یا مرے ہم۔ میں مریم نواز شریف کے گھر کے سامنے اپنی جان دے دوں گی اگر انہوں نے میری بات نہ سنی تو اس دفعہ۔
है हमारे पास जिंदा लेने के लिए। इतने प्यारे मासूम बच्चे, वो नहीं रखना चाहता था, हमें दे देता। हम कोई गरीब तो नहीं थे, हम अपने बच्चों को खुद पाल लेते। हम पहले पाला था, आप भी पाल लेते। मेरे बाप ने डबल ड्यूटीज करके अपने अदारे में, तो फिर अब इन बच्चों को पाला है। ऊपर से फिर मुझे ना इसकी बातों पे शक था। मैंने वो सारी बातें पुलिस को हेल्प की है, मैंने उनको हेल्प की है हर बात में। मैंने कहा मुझे ये उस दिन डाले में लेके गया, मुझे स्मेल आ रही थी क्योंकि इसने शीशे बंद किए हुए थे। ये मुझे घर भी जानबूझ के ले गया कि इसके फिंगरप्रिंट्स आएंगे, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा था कि मैंने ना बस खड़े खड़े ही वहाँ से मैं इसका अपना बहन का घर देख के आई, लेकिन मुझे नीट एंड क्लीन लगा है घर। वो भी मैंने पुलिस को बताया। फिर ये मुझे गाड़ी में मुझे घर वहाँ पे मेरे रिश्तेदारों के छोड़ने गया क्योंकि सफ़र काफ़ी दूर था। इसने शीशे बंद किए हुए थे। मैंने कहा मुझे ना, मैंने कहा अंसर भाई ये हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिस IO है, मैंने से कहा कि ना इसमें मुझे स्मेल नज़र आई है डाले में, ये सरकारी डाला है जनाबे वाला, आप इनको डाले देती हैं ताकि आवाम को ये मारे उसमें बैठ के। हाँ, ये अवाम को डालों में बैठ के मारते हैं। ये पुलिस वाले अवाम को ऐसे ही अब खुद से, एक पुलिस में अगर चले ठीक है जी, पुलिस का रेपुटेशन होती है, लेकिन बाकी पुलिस वालों को तो ये चाहिए था कि इसको वो खुद ही इसको मार देते, जिस तरीका के इन्होंने जुल्म इसने किया था। फिर अपील है मरियम नवाज़ साहब, आप मुझे सुने, इस उस्मान हैदर गुज्जर को इसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, इसको CCD के हवाले करें, जैसे पूरी इसको इबरतनाक सज़ा दें। और मैं तो ये चाहती हूँ कि इसकी जो डेड बॉडी है ना, इसके घर वालों को ना दे, इसको भी नाले में फेंके।